بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم سامرا کی زیارت مکمل کر کے اب بارگاہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد الائمہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سبھی مومنین و محبین کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے ساتھ اس معنوی سفر میں ایک انتہائی قابل احترام باعمل برجستہ عالم دین، علم و فضل کے حامل بزرگ عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، قبلہ و کعبہ سجاد مفتی صاحب بھی ہم سفر ہیں۔ ہم ان کے بابرکت وجود سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ایک مختصر سا سوال رکھنا چاہتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے، پوری دنیا سے عاشقان اہل بیت زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ حقیقت زیارت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ ایسے زائرین کی ذمہ داری کیا ہیں تاکہ وہ زیارت کے حقیقی مفہوم تک پہنچ سکیں؟ جناب قبلہ شیخ محمد الرحیم سلیمی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ وہ عرض یہ ہے کہ ہم جو انبیاء اوصیاء صلحاء کے مزارات مقدسہ پر جاتے ہیں تاکہ ان کی زیارت کریں، تو اس کے بنیادی طور پر 5 مقاصد ہیں سب سے، اور وہ اکثر زیارت ناموں میں انہی 5 مقاصد کو اسی ترتیب سے زیارت نامے کا متن ہے۔ تو ان مقاصد کو زیارت پر آنے سے پہلے اگر ہم ایک دفعہ پری زیارت کے نام پر ان کو پڑھ لیں، تیاری کے نام پر، اور پھر کچھ وہاں سے معرفت لے کے آئیں، پھر یہاں پر ذریح مقدس پر پہنچنے کے بعد دوبارہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو زیارت ہماری زندگی میں خدا پسند انقلاب لا سکتی ہے۔ اور وہ 5 مقاصد یہ ہیں۔ سب سے پہلا، جس سے ہستی کی زیارت کی جا رہی ہے اس ہستی کی معرفت ہے۔ اس ہستی کی معرفت ہے کہ اس کائنات میں، شریعت میں، انسانی معاشرے میں اس کا مقام منزلت کیا ہے، وہ خود کون ہے، کیسی ہستی ہے۔ تو یہ ہے زیارت کا یہ حصہ عموماً پہلے حصے میں آتا ہے، السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ ایہل ایہل ایہل۔ زیارت جامعہ صغیرہ کو ہی دیکھا جائے تو دیکھیں السلام علی اولیاء اللہ و احبابہ انصار اللہ و خلفائہ، اور پھر آخر میں جا کر علی الادلاء علی اللہ مخلصین فی طاعت اللہ مستقرین فی مرضات اللہ۔ تو یہ حصہ جس ہستی کی زیارت کی جا رہی ہے اس کی معرفت، منزلت، مقام بارگاہ الہی میں اس کے عزت و حرمت سے مربوط ہے۔ دوسرا حصہ اس ہستی نے جو خدمات کے لیے کا اعتراف ہے، ان خدمات کا اعتراف ہے، وہ اعتراف کا حصہ، قدردانی کا حصہ، شکر گزاری کا حصہ، وہ حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اشہد انکم قد اقمت الصلاۃ آتیت الزکوٰۃ امرت بالمعروف نہیت عن المنکر تلوت الکتاب حق تلاوتی وجاہدت فی اللہ حق جہادی۔ اس جیسے کلمات سے، جملوں سے جو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، یہ حصہ ان کی خدمات کا حصہ ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے، انسانیت کے لیے انہوں نے انجام دی ہیں، ان کی کارکردگی ہے۔ تیسرا جو حصہ ہمارا زائر کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ حصہ ہے بیعت اور نصرت کے وعدے کا۔ وہ یہ ہے کہ پھر کہتا ہے، بیعت کرتا ہے ان کے ہاتھ پر، کہتا ہے کہ انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ رکھ کر اقرار کرتا ہوں کہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، میں صلح سے ہوں ان سے جن کے ساتھ آپ صلح کرے، جنگ ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جنگ کرے۔ اس حساب سے آگے بڑھتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ رأی لکم، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے دل کو، دماغ کو، ذہن کو، کاروائیوں کو رکھوں گا، اور کہا جاتا ہے کہ قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے ساتھ ہے، رأی لکم تبع، میرے افکار، نظریات، سوچ، جذبات، احساسات، یہ سب کے سب آپ کے تابع ہیں،
वनुसरती लकुम मुअद्दा, और फिर जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, बलमहल और बरमौका और मतलूबा मदद के लिए मैं न सिर्फ तैयार ज़हनी तौर पर तैयार हूँ बल्कि अमली तौर पर भी मैं तैयार हूँ। नुसरती लकुम मुअद्दा। तो इजारतनामे का ये जो मजमूई ये जो 4 हिस्सा है, उसके साथ एक और एहसास दिलाना है ज़ाहिर को कि खुदसाजी के ज़रिए और मुआशरे को बनाकर अंबिया व औसिया का जो असल मिशन है, पूरी दुनिया पर आलमगीर इस्लामी इलाही इनकलाब और पूरी दुनिया पर खुद खुदा की हुकूमत हो, किसी की न हो। तो इस आलमगीर इस्लामी आदिलाना इनकलाब के लिए, इस हुकूमत के क़याम के लिए ज़ाहिर के दिमाग को बनाना, उसके दिल को बनाना, उसको तैयार करना, खुद साजी करना, दिगर साजी करना, और फिर जब भी हुज्जत खुदा दावत दे उसी लम्हे में उठ कर हाजिर होने के लिए ज़हनी तौर पर अमली तौर पर भी उसको तैयार रखना। नुसरती लकुम मुअद्दा। तो ये हैं वो ज़ियारत के मकासद और ज़ियारत के फ़वाइद हैं। अगर हम इस पस मंज़र में ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी ज़ियारत एक इनकलाब आफरीन तरबियती बेहतरीन तरबियती वर्कशॉप है। नमूना सामने है, इमाम मासूम नबी खुदा हुज्जत खुदा इमाम है सामने है, और साथ साथ उस मॉडल को सामने रख कर खुद को बनाना है। तो खुदसाजी का सबसे बड़ा मुअस्सिर और इंसान की तरबियत में मुअस्सिर 5-6 जो बड़े बड़े इंतहाई मुअस्सिर अवामिल हैं, वो सब की ज़ियारत में मौजूद है। मेरी दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको ज़ियारत मासूमीन समझ कर बजा लाने की और खुदसाजी की, मुआशरा साजी की और आलमगीर इस्लामी इनकलाब में अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।